السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان، نائب النبی، اپاہی رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف چل رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ماحول کس طرح کا اجمیر شریف کو لے کر چل رہا ہے۔ جی ہاں، اجمیر درگاہ کو لے کر جو لوگ غلط منصوبے بنا رہے ہیں، اجمیر درگاہ شریف کو ہندو لوگ جو ہیں مندر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان لوگوں کو ہسٹری اٹھانی چاہیے اور اٹھا کر پڑھنی چاہیے۔ جس وقت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، اس وقت بھی آپ کو کافی پریشان کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح کے لوگوں نے۔ اس وقت کے لوگ جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف کو مندر بتا رہے ہیں، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، اسی طرح کے پہلے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے خواجہ غریب نواز کو خوب پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کوشش تو کی تھی، مگر وہ ہر کوشش میں ناکام ہوتے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، راج پرتھوی راج جو اجمیر شریف پر حکومت کر رہا تھا، جب اس کو یہ احساس ہوا، اس کو یہ پتہ چلا کہ ایک درویش آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا، وہ اسلام کا ڈنکا یہاں پر بجائے گا تو میری جو حکومت ہے وہ ختم کر دے گا۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہوا، معلوم ہوا، تو اس نے اپنا ایک جو ہے خادم بلایا، ایک جاسوس بلایا، اور اس سے خواجہ غریب نواز کا قتل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی کہا کہ اس درویش کو جہاں بھی دیکھو وہیں پر اس کا کھیل ختم کر دو، کھیل تمام کر دو۔ ناظرین کرام، وہ جاسوس خواجہ غریب نواز کے پیچھے لگ گیا۔ آگے کیا ہوا، آپ حضرات حضرت حافظ و قاری امتیاز برکات صاحب قبلہ کی اس کلپ کو سنیں، یقیناً آپ کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے گی۔ احمد کا حکم آیا، سرکار غریب نواز نے، آقا نے حکم فرمایا، اے معین الدین ہندوستان جانا ہے، چل پڑے۔ جب آپ نے سفر کیا تو یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ آج تو میاں بڑی آسانیاں ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو فلائٹ کے ذریعے، بائی پلین چلے جاتے ہیں۔ پہلے فلائٹ تو نہیں تھی، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے یہ ہوائی جہاز تو نہیں تھا، پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ سرکار غریب نواز پیدل سفر شروع کیا، یا جن پر سواریاں ہوتی تھی، تاریخ گواہ ہے، سرکار غریب نواز چل رہے ہیں مسلسل۔ سفر کے دوران آپ کا جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی ختم ہو گئی، اب کھانے کو کچھ نہیں بچا، تو پھر بھوکے ہی چل پڑے۔ اگر کہیں راستے میں پانی ملتا تو پی لیتے، نہیں ملتا تو چلتے رہتے۔ پیروں میں جو جوتیاں ہیں، چلتے چلتے جوتیاں ٹوٹ گئی، پھٹ گئی، تو ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ ننگے پیر چلتے رہے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں زخم بن گئے، مگر سرکار غریب نواز چلتے گئے۔ کس لیے آ رہے ہیں، کس لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کس لیے یہ درد اٹھا رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ کا حکم ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، معین الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں جا کر اسلام کا پرچم لہراؤ، لوگوں کو راہ حق دکھاؤ، لوگوں کو طریقہ مصطفیٰ دکھاؤ۔ اللہ اللہ، آ گئے سرکار غریب نواز، مگر سنو آنے کے بعد بھی سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنے درد، اتنی تکلیفیں راستے میں برداشت کی، پھر آپ تشریف لے آئے، ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے۔ اس وقت کا ہندوستان بہت بڑا تھا، آج کا پاکستان کل اسی ہندوستان میں تھا۔ ملتان شہر میں آپ سب سے پہلے آئے، جب ملتان میں آپ آ گئے تو ادھر اجمیر میں ایک راجہ تھا جس کا نام ہے پرتھوی راج چوہان، بالکل، اس کی ماں ایک کاہنہ تھی، علم نجوم جانتی تھی، ستاروں کا علم اسے آتا تھا جی۔ اس نے علم نجوم کے ذریعے پتہ اس کو لگا کہ کوئی درویش آ رہا ہے، کوئی بابا آ رہا ہے، کوئی فقیر آ رہا ہے، کوئی اللہ والا آ رہا ہے، تو اپنے بیٹے سے پرتھوی راج چوہان سے کہنے لگی ہیں، بیٹے ایک اللہ والا آ رہا ہے، ایک فقیر آ رہا ہے۔ کہا تو کیا ہوا، کوئی فقیر اگر آ رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرتھوی راج چوہان کی ماں نے کہا تھا، بیٹے لائٹ ہلکا مت لے، آسان نہ سمجھ۔ کہنے لگی ہے، بیٹے جو آنے والا آ رہا ہے، جو درویش آ رہا ہے، کہتی ہے وہ بڑا پاورفل ہے، وہ آئے گا تو تیری ساری حکومت تباہ ہو جائے گی، تیری ساری سلطنت ختم ہو جائے گی، تیری ساری حکومت کو وہ فقیر اکیلا تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اللہ اتنا سنا، کہنے لگا اماں یہ کیسے پوسیبل ہے، ایک اکیلا کوئی بزرگ آئے
آئے, ایک اکیلا کوئی فقیر آئے اور بھلا کیسے میری سلطنت کو ختم کر سکتا ہے, کیسے میری حکومت کو ختم کر سکتا ہے. مانے کا بیٹا میری بات مان لے, مجھے میرے علم نے بتا دیا ہے جو آ رہا ہے بڑا پاورفل ہے. آ گئے کہاں؟ ملتان. ادھر اس کو خبر مل گئی, اس نے کیا کیا؟ جادوگروں کو بلایا. اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ جادوگروں کو بلایا گیا ہے, حق کے مقابلے میں ہمیشہ جادوگروں کو بلایا گیا ہے. آج بھی کتنے جادوگر نظر آتے ہیں, ٹرک باز لوگ نظر آتے ہیں. دیکھیں نا تم نے سوشل میڈیا پہ جھنڈ کے جھنڈ بیٹھے ہیں. بالکل سر کا درد ختم. دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا جی, دیکھا. کہہ رہے میں پرمان دیتا ہوں ختم ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی ابھی بھی ہو رہا ہے. بولے نہیں مشین سے ناپ لو. ڈاکٹر آج تک حیران ہے ایسی مشین ہے کون سی جو درد کو ناپتی ہو, کہ اس وقت سر میں درد ہے کتنا. بلڈ پریشر ناپنے والی مشین تو ہے, یہ درد ناپنے والی مشین ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی, بنی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آوازیں منہ سے نکال نکال کے لوگ درد بھگانے کی کوششیں کر رہے ہیں. بات حق ہے. کوئی جو ہے چٹھی پرچی کھول رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر. بڑے لوگ اپنے اپنے سب دکھا رہے ہیں نا, ٹرک جادو, اپنے ڈرامے, فنکاریاں. مگر میرے عزیزوں, میرے مسلمان بھائیوں, ایک بات غور سے سن لینا. اسلام تمہارا میرا مذہب, نہ ٹرک کی ضرورت اسے ہے, نہ جادو کی ضرورت اسے ہے, نہ کسی کی کلاکاری کی ضرورت ہے, نہ اسے ہاتھ کی صفائی کی ضرورت ہے. یاد رکھنا یہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو مذہب عطا کیا, جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے, یہ اتنا سچا, اتنا ستھرا, اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جادوگر تو اس سے گھبرا کے بھاگتے ہیں, ٹرک والے تو خود گھبرا کے بھاگتے ہیں, یہ ہاتھ کی صفائیاں والے یہ سارے کے سارے گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ تاریخ گواہ ہے جادو چاہے جتنا بڑا ہو, میرے آقا نے اعلان کر دیا اور بتا دیا, اور قرآن نے بھی بتا دیا. جادوگروں نے میرے آقا کو بھی جو ہے جادو کی لپیٹ میں لیا, تاجدار مدینہ پہ جادو کیا. میرے مصطفیٰ جان رحمت پر جب جادو کیا گیا, اللہ کا کلام آ گیا, رب کا پیغام آ گیا, کلام خدا اتر گیا. قرآن مجید کا 30واں پارہ, آپ کو جو آخر کی 2 سورتیں نظر آتی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, تو وہ سورتیں نازل ہو گئی. جب قرآن پڑھا گیا جادو ختم ہو گیا. تو کل بھی جادو قرآن کے مقابلے ٹھہر نہ پایا, آج بھی یہ جادو اور ٹرک اور ہاتھ کی صفائی ٹھہر نہیں پائے گی. اللہ اکبر کبیرہ, غور فرمائیے. سوڈان سے جادوگر کو بلایا اور پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ سنو سنو, میری ماں ایک کاہنہ ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کوئی بابا بھارت میں آنے والا ہے, کوئی درویش آنے والا ہے, کوئی قلندر آنے والا ہے. ذرا ایک کام کرو, اپنے جادو کے ذریعے پتہ لگاؤ, ذرا ایک اسکیچ بناؤ, ایک خاکہ بناؤ, ایک تصویر بناؤ, تاکہ پتہ لگ جائے آنے والا کون ہے. اور جب پتہ لگ جائے گا تو ہم پہرا لگائیں گے, ہم جاسوسوں کو لگائیں گے, ہم اسے گرفتار کر کے لائیں گے. کہتا ہے گرفتار کریں گے, پھر ہم اس کو قید میں ڈالیں گے, سزائیں دیں گے. مگر جانتا نہیں تھا بھیجنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. ایک پرتھوی راج چوہان نہیں, 1000 بھی آ جاتے, 1 لاکھ بھی آ جاتے, میرے غریب نواز کو کوئی روک نہیں پاتا, اس لیے کہ میرے غریب نواز کو نبیوں کے امام نے بھیجا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب انہیں جب جادوگروں نے اسکیچ بنا کر دیا, تصویر بنا کر دی کہ یہ ہے, ایک شخص تھا رام پرکاش, اس کا نام تھا, جاسوس تھا. جاسوس نے کہا کہ ٹھیک ہے, راجا نے اس سے کہا پرتھوی راج چوہان نے کہ تم جاؤ, گرفتار کر کے لاؤ, پکڑ کے لاؤ, جاسوسی کرو. رام پرکاش جاسوس چلا, رام پرکاش گیا میرے خواجہ غریب نواز کو گرفتار کرنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, سمجھ رہے. اب جب گیا, پتہ لگاتے لگاتے, جاسوسی کرتے 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 پتہ لگاتے لگاتے, جانتے ہو اسے پتہ لگا کہ ملتان میں ہے. پہنچ گیا ملتان. رام پرکاش جاسوس ملتان پہنچ گیا تو خواجہ غریب نواز کے مریدوں کا بھیس بنا لیا, مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے بھیس مسلمانوں کا بنا کر خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہوا اور ان کے ساتھ میں خواجہ کی بارگاہ میں چلا گیا. بارگاہ غریب نواز میں چلا گیا, ادھر خواجہ غریب نواز دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ پہنچ گیا, آپ کے ہاتھوں پہ جا کر مرید ہو گیا. مگر یہ تو اس کا ایک دکھاوا تھا نا, آیا تو قتل کرنے تھا معذاللہ. اب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, کل اس نے جو ہے ظاہری طور پر آپ کا مرید بن گیا, مسلمانوں جیسا حلیہ بنا لیا, وہیں رہنے لگا. موقع تلاش کر رہا تھا, کس دن موقع ملے گا کہ میں پکڑوں یا قتل کروں. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا گزرا, چوتھا, پانچواں, 12 دن گزر گئے. 12 دن جب گزر گئے, 12 دن گزرنے کے بعد میں اسے موقع 12 دن تک جب نہیں ملا, پھر ایک دن اسے موقع ملا. سمجھ رہے ہیں, 12 دن گزرنے کے بعد میں جب موقع ملا,
اس نے خواجہ کو اکیلا پایا. اب جملے انشاءاللہ آپ کے دل کو چھوئیں گے. انشاءاللہ. اکیلا پایا غریب نواز کو. اس نے موقع کو غنیمت جانا سوچنے لگا آج نہیں چھوڑوں گا. خنجر ہاتھ میں پکڑا اندر کو چلا گیا جہاں خواجہ غریب نواز اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہے, ذکر خدا کرنے میں مصروف ہے, عبادت کرنے میں مصروف ہے, سر جھکا ہے, دل میں یاد خدا ہے. پیچھے سے یہ رام پرکاش جاسوس خنجر پکڑ کے آیا. یہ جیسے ہی اندر آیا ادھر میرے خواجہ جو ذکر خدا میں سر جھکائے بیٹھے ہیں, اس نے اندر قدم رکھا. یہ اندر آیا ادھر میرے خواجہ نے فرمایا, یہ تو خواجہ کی بارگاہ میں مسلمانوں جیسا حلیہ بنا کے آیا تھا نا, اس کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کون ہے. مگر جیسے یہ اندر آیا میرے خواجہ نے فرمایا آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار اجمیر کا اتنا فرمانا ہوا یہ گھبرا گیا, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سوچ میں پڑ گیا میں تو یہاں مسلمان بن کے آیا تھا, یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں. خواجہ غریب نواز نے دوسرا جھٹکا پھر دے دیا. دوسرا جملہ آپ نے پھر فرمایا, آپ نے فرمایا رام پرکاش 12 دن سے موقع تلاش کر رہے تھے, تمہیں موقع نہیں مل رہا تھا, آج ملا ہے. کانپنے لگا. تیسرا جملہ میرے خواجہ نے پھر فرمایا رام پرکاش چلو دیر کیا ہے, نکالو خنجر, آؤ آگے کرو اپنا کام. جس کام سے آئے ہو وہ کام پورا کرو. اتنا سنا اب تو میاں حالت یہ ہو گئی خنجر چھوٹ گیا, خواجہ کے قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا خواجہ. ناظرین کرام, آپ حضرات نے کلپ کو سماعت کیا تو یاد رکھیں آپ لوگ خواجہ غریب نواز جب حیات تھے اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اس وقت بھی اسی طرح کے لوگوں نے کافی منصوبے بنائے تھے آپ کو ختم کرنے کی, آپ کو غلط طرح سے جج کرنے کی. تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کا فضل, اللہ رب العزت کا کرم جس بندے کے اوپر ہوا کرتا ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی ہے. آج جو لوگ اجمیر شریف کی طرف غلط نظریں دیکھ رہے ہیں, غلط نظروں سے اجمیر شریف کو جو ہے وہ جج کر رہے ہیں, اگر وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے تو ان لوگوں کا بھی یہی حشر یہی انجام ہوگا جو ان کے باپ داداؤں کا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے. 6 رجب المرجب ہے آج اور خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف ہے. آپ حضرت ان کے نام سے زیادہ ایصال ثواب نیاز و فاتح خانی کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.